بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی، ایپیسوڈ 9۔ مسلمانوں کو قلعہ اسرب کے فتح ہونے کی اس لیے زیادہ خوشی ہوئی کہ عیسائی وہاں بیٹھ کر اسلامی بستیوں کو تاراج کر رہے تھے اور اس قلعے کو اس قدر مضبوط اور محفوظ کر لیا تھا کہ کسی مسلمان بادشاہ کو اس طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ ہوتی تھی۔ اس وقت عراق میں عباسی خلافت تھی اور مصر میں فاطمی، لیکن یہ دونوں خلافتیں اس درجے کمزور تھی کہ وہ عیسائیوں کے حملوں کو روک نہیں سکتی تھی، بلکہ مصر کی یہ حالت تھی کہ عیسائی حدود مصر میں داخل ہو کر مصری بستیوں کو تباہ اور برباد کر ڈالتے تھے اور مصری حکومت چوں نہیں کر سکتی تھی۔ مسلمان اس بات سے نا امید ہو گئے تھے کہ وہ عیسائیوں کے پنجے سے بچ سکیں گے، لیکن خدا نے عماد الدین زنگی کو بھیج دیا اور انہیں ایسی جرت و ہمت عطا کی کہ وہ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ خود عماد الدین زنگی کی کوئی بڑی قوت نہ تھی، وہ موصل کے امیر تھے اور موصل کی حکومت کچھ وسیع اور طاقتور نہیں تھی، نہ ان کے پاس دولت تھی نہ لشکر تھے، ہاں اگر کچھ تھی تو ہمت مردانہ تھی، قوت ایمانی تھی، جوش جہاد تھا اور خدا پر اعتماد تھا۔ وہ خدا کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، جو لشکر ان کے پاس تھا وہی ساتھ لیا۔ کچھ وہ مظلوم اس لشکر میں شامل ہو گئے جنہیں عیسائیوں نے ستایا اور برباد کیا تھا۔ اس مختصر لشکر نے اول بالڈون ثانی کو زبردست ہزیمت دی اور قلعہ اسرب فتح کر لیا۔ مسلمان تو خوش تھے ہی، لیکن سب سے زیادہ خوشی عماد الدین زنگی کو ہوئی۔ انہیں اس لیے خوشی ہوئی کہ عیسائیوں کا غرور ٹوٹ گیا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں پر غالب اور حاوی سمجھ رہے تھے۔ ان شکستوں سے ان کے دماغ درست ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے جو حوصلے پست ہو رہے تھے وہ اپنے آپ کو مغلوب سمجھ رہے تھے۔ ان کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور ان میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ عماد الدین زنگی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مسلمان تمام قلعے میں پھیل گئے تھے اور عیسائیوں کو گرفتار کر رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ عورتیں سخت پریشان اور بچے بدحواس تھے، لیکن عیسائی مرد رو رہے تھے۔ انہیں غالباً یہ خیال تھا کہ جس صفاقی اور بے رحمی سے انہوں نے مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا تھا، اسی طرح مسلمان کریں گے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ مسلمان انسان ہیں، وہ انسانیت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے، وحشیانہ پن کو برا سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ خدا کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اور جو خدا کے احکام کی تعمیل کرتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ عماد الدین زنگی نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ مسلم قیدیوں کو عزت و احترام کے ساتھ لے آئیں۔ اس وقت وہ چند افسروں کے ساتھ، جن میں حشام بھی تھے، دارالامارت میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد عیسائی قیدی ان کے سامنے پیش ہوئے۔ مردوں کے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ وہ 500 سواروں کی حراست میں رہیں۔ جب عورتیں اور بچے ان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کے چہرے زرد ہیں، آنکھوں سے خوف و ہراس ٹپک رہا ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، سہمے ہوئے، غم زدہ اور پریشان ہیں۔ عماد الدین زنگی نے ان کی زبان میں ان سے کہا، تم بالکل نہ گھبراؤ، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ ہمیں افسوس ہے کہ تمہاری قوم نے ہماری قوم کی عورتوں کو ستایا، ان کی بے حرمتی کی، بچوں کو ذبح کیا، لیکن وہ ان کا فعل تھا۔ ان کی مذہبی تعلیم یہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو اور اپنی قوم کو بدنام کیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عورتوں پر کوئی سختی نہ کی جائے گی، ان کے ننگ و ناموس کو باقی رکھا جائے گا۔ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی عورت کی بے حرمتی کر سکے۔ بچوں کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ ہم تمہیں چھوڑ دیتے مگر تم جنگی قیدی ہو، ہماری نہیں ساری قوم کی ملکیت ہو، اس لیے ہم تمہیں رہا نہیں کر سکتے۔ البتہ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ تکلیف نہ ہونے دیں گے، آرام سے رکھیں گے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو تو فوراً ہم سے کہو، ہم روزانہ صبح کے وقت تمہارے پاس آتے رہیں گے۔ بچوں بیچاروں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا، لیکن عورتوں کو خوف تھا کہ یا تو ان کی گردنیں ماری جائیں گی یا ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جائے گا، ان کے ننگ و ناموس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے عیسائی مرد جب کسی اسلامی بستی پر چھاپا مارتے تھے تو مردوں کو مار ڈالتے تھے اور بچوں کو عورتوں کے سامنے ذبح کر دیتے تھے، اور اس کے بعد عورتوں کی بے حرمتی کر کے انہیں قتل کر ڈالتے تھے۔
لیکن جب عماد الدین زنگی نے انہیں تسلی دی اور اطمینان دلایا تو ان کا خوف اور پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں نے عماد الدین زنگی کو دعائیں دی۔ زنگی نے کمال سے مخاطب ہو کر کہا، یہ قیدی تمہاری نگرانی میں دیے جاتے ہیں، تم سنجیدہ بھی ہو اور نرم دل بھی، کسی عورت اور کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی ضروریات مہیا کرتے رہنا اور انہیں آرام اور راحت سے رکھنا، جن بچوں کی مائیں نہ ہوں ان کو رشتہ داروں کو دے دینا، غرض ایسا انتظام کرنا کہ نہ بچوں کو کوئی تکلیف ہو اور نہ عورتوں کو۔ کمال نے عرض کیا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا یا امیر۔ وہ قیدیوں کو لے کر چلے گئے۔ ان کے بعد مسلم قیدی عماد الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے۔ ان میں مرد بھی تھے، بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ سب قیدی نحیف و زار ہو رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں سخت تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اور بھوکا بھی رکھا گیا ہے۔ انہیں دیکھ کر تمام مسلمانوں کو بڑا قلق ہوا، خصوصاً عماد الدین زنگی کو بڑا رنج ہوا۔ ایک دفعہ تو انہیں جوش آنے لگا، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر فوراً ہی انہوں نے ضبط کیا اور قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم قید سے رہا ہوئے اپنے بھائیوں کے پاس آ گئے۔ تمہاری صورتیں کہہ رہی ہیں کہ تم پر کیا کیا مظالم ہوئے۔ یہ ان ظلموں ہی کا خدا نے بدلہ لیا ہے۔ عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اسرب پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے۔ عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ عیسائیوں نے تمہاری بددعاؤں کا خمیازہ بھگتا ہے۔ بعض قیدی اس قدر نڈھال ہو رہے تھے کہ ان سے کھڑا نہ رہا گیا، بیٹھ گئے۔ زنگی نے ان کے لیے پھل منگائے، عورتوں کو ایک طرف کناتے کھڑی کر کے قالینوں کے فرش پر بٹھایا، بچوں کو بھی ان کے پاس ہی بھیج دیا، مردوں کو اپنے پاس بٹھایا اور سب کو پھل کھانے کو دیے۔ بیچاروں کو شاید عرصے کے بعد کھانے کو پھل ملے تھے، کھانے لگے۔ جب پھل کھانے اور پانی پینے کے بعد ان کی طبیعتیں قابو میں آئی، تب زنگی نے حشام سے کہا، تم عورتوں سے جا کر معلوم کرو کہ کون کون اور کہاں کہاں کی رہنے والی ہیں۔ حشام چونکہ کم سن تھے، ان سے عورتوں نے پردہ نہیں کیا۔ انہوں نے ان سے دریافت کرنا شروع کیا۔ سب نے جہاں جہاں کی وہ تھی ان مقاموں کے نام اور اپنے باپوں، بھائیوں، شوہروں اور دوسرے عزیزوں کے نام بھی بتا دیے۔ ایک سانولے سے رنگت کی عورت رہ گئی۔ جب اس سے حشام نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے تو اس نے ایک لمبی آہ کی اور خاموش ہو گئی۔ حشام کے دل میں اس کی آہ اثر کر گئی، وہ بھی افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے امیر عماد الدین زنگی کا حکم ہے کہ عورتوں کے مسکن اور عزیزوں کے نام معلوم کر لیے جائیں تاکہ انہیں وہیں پہنچا دیا جائے۔ بتاؤ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ عورت نے کہا، کہاں کی بتاؤں، جو میرا وطن تھا معلوم نہیں، اب اس کا کیا حال ہے، اور جن لوگوں میں رہی اور جس مقام پر رہتی تھی وہ لوگ تباہ ہو گئے اور بستی برباد کر دی گئی، اب بتاؤ میں کیا بتاؤں؟ حشام، مگر کچھ تو بتانا چاہیے ہی۔ عورت، میں بڑی بد نصیب ہوں، وطن کے بتانے سے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ بہت پہلے ہی چھوٹ چکا تھا، اس کے بعد میں الفرامہ میں رہنے لگی تھی۔ حشام نے حیرت سے اس عورت کو دیکھ کر کہا، الفرامہ میں؟ عورت نے غور سے حشام کو دیکھ کر کہا، ہاں، مگر تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟ حشام، میں بدقسمت بھی وہیں کا رہنے والا ہوں۔ عورت نے سخت متعجب ہو کر کہا، تم بھی وہیں کے رہنے والے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ حشام، میرا نام حشام ہے۔ حشام؟ عورت نے چیختی ہوئی آواز سے کہا۔ وہ اٹھ کر حشام کی طرف بڑھی مگر ذوف آ گیا اور غش کھا کر گر پڑی۔ عورتوں نے اسے روک لیا ورنہ اس کے چوٹ آتی۔ سب اسے ہوش میں لانے کی فکر کرنے لگے۔ چیخ کی آواز عماد الدین زنگی نے بھی سن لی۔ انہوں نے فوراً کہا، حشام کو بلاؤ۔ کئی آدمی دوڑ گئے اور حشام کو بلا لائے۔ زنگی نے ان سے پوچھا، یہ کس نے چیخ ماری تھی؟ حشام نے جواب دیا، ایک عورت ہے بیچاری، بہت ہی ستم زدہ معلوم ہوتی ہے۔ عماد الدین، کہاں کی رہنے والی ہے؟ حشام، الفرامہ کی۔ الفرامہ کی؟ زنگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پھر کہنے لگے، پوچھا نہیں تم نے کون ہے وہ؟ حشام، میں پوچھ ہی رہا تھا، جب اس نے کہا میں الفرامہ کی رہنے والی ہوں تو میری زبان سے نکل گیا کہ میں بدقسمت بھی وہیں کا رہنے والا ہوں۔ وہ اس بات کو سن کر بڑی حیران ہوئی، مجھ سے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام بتایا تو وہ چیخ کر اٹھی اور میری طرف بڑھی مگر گش کھا کر گر پڑی۔ عماد الدین، کہیں تمہاری والدہ تو نہیں ہے وہ؟ حشام، میری والدہ گورے چٹے رنگ کی بڑی حسین عورت تھی، میری نگاہوں میں ان کی تصویر پھیرتی ہے۔ یہ عورت سانولے رنگ کی ہے۔ عماد الدین، شاید رنگ بدل گیا ہو۔ حشام، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عماد الدین، اکثر غم، فکر اور فاقہ سے رنگ بدل جایا کرتا ہے۔ حشام، مگر اس قدر کے سفید چمکیلی سے رنگت سانولی ہو جائے؟ عماد الدین، ایسا تو نہیں ہو سکتا،
سفید رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، سانولا نہیں ہوتا۔ ہشام: مگر وہ بالکل سانولی رنگت کی ہے۔ عماد الدین: ممکن ہے تمہاری کوئی رشتہ دار ہو۔ ہشام: لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میرے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی۔ عماد الدین: مگر وہ تمہیں جانتی ضرور ہے۔ ہشام: یہی میرا خیال ہے۔ عماد الدین: تم جاؤ اور جب وہ ہوش میں آ جائے تب اس سے پوچھنا۔ ہشام: پوچھوں گا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ایک افسر نے حاضر ہو کر اطلاع دی کہ مال غنیمت جمع ہو گیا ہے۔ عماد الدین زنگی وہاں افسروں کے اٹھے اس جگہ پہنچے جہاں مال غنیمت جمع کیا گیا تھا۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سونے چاندی کی سلاخیں بھی تھی، اینٹیں بھی تھی، زیورات بھی تھے، برتن بھی تھے، جواہرات بھی تھے اور جواہرات کے زیورات بھی تھے، ریشمی تھان بھی تھے، ریشمی پوشاکیں بھی تھیں اور بھی کئی قسم کے بیش قیمت ساز و سامان تھے۔ کئی اور دھاتوں کے برتن تھے۔ سونے چاندی کی اینٹوں، سلاخوں اور زیورات میں اسرب کے خزانے کی بھی دولت تھی اور وہاں کے عیسائیوں کی بھی، لیکن زیادہ تر ان مسلمانوں کی دولت تھی جنہیں لوٹا گیا تھا۔ عماد الدین زنگی نے اس دولت کو دیکھ کر کہا، یہ ہے خدا کی شان۔ عیسائیوں نے ہمارے بھائیوں کو لوٹا، تباہ کیا، آج وہ خود لوٹ گئے اور تباہ ہو گئے۔ اچھا، اس دولت کی فہرست تیار کر کے خزانے میں رکھ دو اور منادی کرا دو جو مسلمان لوٹے گئے ہیں وہ اپنی چیزیں آ کر شناخت کر لیں۔ مسلمانوں کی چیزیں انہیں لوٹا دی جائیں گی اور بقیہ مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے گا۔ کئی آدمی فہرستیں تیار کرنے لگے۔ زنگی وہاں سے چلے آئے۔ انہوں نے سپاہیوں کو کمرے کھول کر آرام کرنے کا حکم دیا اور خود بھی آرام کرنے لگے۔ ہشام خواتین میں پہنچے۔ ان کی ذات سے عورتوں اور بچوں کو بڑا لگاؤ ہو گیا تھا۔ اب ہشام نے سب سے پہلے بچوں اور عورتوں کو دودھ پلوایا۔ اس عورت کو بھی ہوش آ گیا تھا، اسے بھی دودھ پلوایا تھا۔ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ عورت انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں پیار کرنا چاہتی ہے مگر جھجکتی ہے۔ ہشام نے اس سے کہا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ عورت: اچھی ہے، خدا کا شکر ہے۔ ہشام: تم بے ہوش ہونے سے پہلے میری طرف بڑھی تھی۔ عورت: ہاں۔ ہشام: کس لیے؟ عورت کچھ سوچنے لگی جیسے وہ اپنے دل پر جبر کر رہی ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں پیار کرنا چاہتی تھی۔ ہشام: کیا تمہارے بھی کوئی بچہ ہے؟ عورت: ہاں۔ وہ سامنے کی طرف دیکھنے لگی جیسے غم کو برداشت کر رہی ہو۔ ہشام نے کہا، اور اس بچے کا نام بھی ہشام ہے؟ عورت: ہاں، میرے بچے کا نام ہشام ہے۔ ہشام: وہ تم سے کھو گیا ہے؟ عورت: کھو گیا تھا چھپنے میں۔ تم زنگی کے کیا لگتے ہو؟ ہشام: میں امیر ملت اعلیٰ حضرت کا رشتہ دار نہیں ہوں بلکہ ان کی فوج میں رسالہ دار ہوں۔ عورت: تم رسالہ دار ہو؟ ہشام: جی ہاں، میں رسالہ دار ہوں۔ عورت: اس چھوٹی عمر میں تم رسالہ دار ہو گئے؟ ہشام: یہ خدا کی مہربانی ہے۔ عورت: مگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس کم سنی میں فوج میں بھرتی کیسے ہونے دیا؟ میرے ماں باپ، ہشام نے دردناک لہجے میں کہا، ان پر غم نے غلبہ کر لیا۔ انہیں اپنے ماں باپ یاد آ گئے مگر وہ فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے کہا، میری داستان بڑی دردناک ہے۔ عورت: غم نہ کرو، پچھلے واقعات یاد کر کے افسوس نہیں کیا کرتے۔ ہشام: میں بھی بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری امی اچھی تھی، بہت ہی اچھی۔ وہ چپ ہو کر افق کی طرف دیکھنے لگے۔ عورت کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھیں چھلک آئی مگر اس نے ضبط کیا اور کہا، بہت اچھی تھی تمہاری امی؟ ہشام: ہاں، بہت اچھی تھی وہ۔ عورت نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کھو گئی وہ؟ ہشام: وہ کھو گئی۔ عورت: یقین کرو وہ مل جائیں گی۔ ہشام: خدا کی ذات سے یہی امید ہے۔ عورت: اور تمہارے ابا کیا ہوئے؟ ہشام: وہ بھی کھو گئے۔ الفرامہ کی بربادی کے وقت امی کھو گئی تھی اور ایک روز ابا کھو گئے۔ عورت: پھر کس نے پالا تمہیں؟ ہشام: خدا نے۔ جب دنیا میں میرا کوئی سہارا نہ رہا، میں راتوں کو اکیلا جنگل میں مارا مارا پھرا۔ سردی کا زمانہ تھا، چادر تک اوڑھنے کو نہ تھی اس وقت۔ عورت کا چہرہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ معلوم ہوتا تھا وہ چیخ مار کر رونا چاہتی ہے۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، اس وقت کیا ہوا؟ ہشام نے کہا، اس وقت خدا نے رحم کیا، ایک رحم دل جوڑے کو بھیج دیا۔ انہوں نے مجھے سنبھالا، پالا اور اپنی اولاد بنایا، اس قابل کیا کہ میں اپنے ماں باپ کا انتقام لے سکوں۔ عورت: وہ رحم دل جوڑا کون تھا؟ ہشام: وہ موصل کے رہنے والے تھے، ان کی اولاد نہ تھی۔ مرد کا نام کمال ہے، وہ جاگیردار اور سپہ سالار ہیں۔ عورت کا نام نجمہ ہے، اب وہی میرے ماں باپ ہیں، مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ چاہتے ہیں۔ عورت: خدا انہیں خوش رکھے۔ ہشام: تم الفرامہ میں کہاں رہتی تھی؟ عورت: بتا دوں گی ہشام، میں تمہاری ماما کی سہیلی ہوں۔
تم میرے بچے ہو، میرا جی تمہیں پیار کرنے کو چاہتا ہے۔ ہشام، میں تمہیں اپنی امی سمجھوں گا۔ عورت نے انہیں بے اختیار اپنی آغوش میں کھینچ کر پیار کیا۔ ہشام کو اس کی آغوش میں ماں کی سی آغوش کی راحت محسوس ہوئی۔ عورت نے کہا، مجھ سے جدا تو نہ ہو جاؤ گے بیٹا؟ ہشام، خدا نے چاہا تو میں جدا نہ ہوں گا، مگر تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ گی امی۔ امی، عورت نے کچھ عجب غم اور حسرت بھرے لہجے میں کہا، پھر کہنے لگی، ایک مدت کے بعد یہ لفظ سنا ہے، ایک مرتبہ پھر کہو۔ ہشام، امی جان۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اس نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور ان کی پیشانی چوم لی۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گی مگر۔ ہشام، مگر کیا؟ عورت، تم میرے پاس کیسے رہ سکو گے؟ میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں۔ ہشام، تم میرے پاس رہنا امی جان۔ عورت، مگر تم خود دوسروں کے پاس رہتے ہو۔ ہشام، میں جن کے پاس رہتا ہوں وہ بہت نیک ہیں، تمہیں بھی خوشی سے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم میری امی جان کی سہیلی ہو تو وہ تمہاری بڑی عزت کریں گے۔ عورت نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، وہ مجھے کنیز سمجھ کر تو رکھ لیں گے۔ ہشام، کنیز؟ میری امی جان کنیز نہیں بن سکتی۔ عورت کی آنکھوں میں پھر آنسو چھلک آئے۔ اس نے کہا، جیتے رہو بیٹا، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تمہاری دولت اور اقبال میں ترقی دے۔ اس وقت زنگی نے ہشام کو طلب کیا۔ انہوں نے عورت سے کہا، اجازت ہے امی جان۔ عورت، جاؤ بیٹا، خدا نے عماد الدین زنگی کو مسلمانوں کا والی اور سرپرست بنایا ہے، مظلوموں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہشام اٹھے، انہوں نے عورت کو سلام کیا اور وہاں سے چلے آئے۔ جب ہشام زنگی کے پاس پہنچے تو اس وقت ان کے پاس کمال بھی بیٹھے تھے۔ زنگی نے ہشام سے عورتوں کے متعلق معلوم کیا۔ انہوں نے ہر عورت اور بچے کے متعلق جو کچھ انہیں معلوم تھا، یعنی وہ کہاں کہاں کی رہنے والی ہیں اور ان کے کون کون عزیز ہیں، مفصل بتا دیا۔ زنگی نے اسی وقت ان کی فہرستیں تیار کرائی اور حکم دیا کہ جب ان کے عزیز انہیں لینے آئے ان کے حوالے کر دی جائیں، اور جن کے عزیز یہاں نہ آ سکیں انہیں موصل لے جایا جائے اور وہاں سے بھیج دی جائیں۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ بہت کم ایسی عورتیں اور بچے نکلے جن کے عزیز وہاں آ کر انہیں لے گئے۔ زیادہ عورتیں اور بچے موصل لے جائے گئے اور وہاں ان کے عزیزوں کو بلا کر ان کے حوالے کیے گئے۔ ان عورتوں اور بچوں کے حالات اس سلسلے میں اس لیے لکھ دیے گئے تاکہ قارئین کرام کو یہ معلوم ہو جائے کہ زنگی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب تک وہ زنگی کے ساتھ رہے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا، اور جب وہ رخصت کیے گئے تو انہیں بہت کچھ دولت اور ساز و سامان دے کر رخصت کیا گیا۔ جب عورتوں اور بچوں کے متعلق فہرست تیار ہو چکی تب زنگی نے ہشام سے کہا، الفرامہ کی عورت نے کیا بتایا؟ ہشام نے عرض کیا، وہ عورت میری امی جان کی سہیلی ہیں، مجھے جانتی ہیں۔ عماد الدین، وہ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ہشام، وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہیں۔ ان کا بھی ایک بچہ تھا، اس کا نام بھی ہشام تھا، وہ کھو گیا ہے۔ ہشام نے کمال کی طرف دیکھ کر کہا، ابا جان، کیا آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیں گے؟ کمال، بڑی خوشی سے۔ ہشام، اب 2 امی ہو جائیں گی۔ ابا جان، یہ بھی میری امی ہیں۔ کمال، مبارک ہو بیٹا، تم ہمارے پاس امانت ہو، ایسا نہ کرنا کہ اپنی اماں اور ابا جان کے آنے پر ہمیں بھول جاؤ۔ ہشام، ہرگز نہ بھولوں گا۔ ابا جان، مجھے آپ نے اس وقت سہارا دیا جب مجھے زمانے نے ٹھکرا دیا تھا۔ عماد الدین، خدا تمہاری عمر دراز کرے ہشام، تم بڑے سمجھدار بچے ہو۔ زنگی قلعہ اسرب میں کئی روز رہے۔ انہوں نے قلعے کا اور اس کے علاقے کا معقول انتظام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مال غنیمت فوج میں تقسیم کیا۔ ہشام کے حصے میں 500 دینار اور کئی ہار آئے۔ انہوں نے وہ سب کمال کے سامنے جا کر رکھے۔ کمال نے ان پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بیٹا، یہ اپنی نئی امی کو دے دو، وہ غم زدہ ہیں، اس سے خوش ہو جائیں گی۔ وہ نئی امی جان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا، لو امی جان، یہ مجھے مال غنیمت میں سے حصہ ملا ہے۔ ان خاتون کا دل باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے اسے دعا دی اور کہا، بیٹا، یہ اپنے ابا جان کو دو، خیر سے وہ موجود ہیں۔ ہشام، میں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے کہا اپنی نئی امی جان کو دے دو۔ خاتون، اچھا میں رکھے لیتی ہوں، موصل چل کر اپنی امی جان کو دے دینا، یہ حق ان کا ہی ہے۔ انہوں نے وہ سب سامان حفاظت سے رکھ لیا۔ ان کے چند روز بعد عماد الدین زنگی وہاں سے موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے افسروں میں سے ایک افسر کو اسرب کا قلعے دار مقرر کر دیا۔ عماد الدین زنگی کی فتوحات کی خبر موصل میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ موصل کے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عماد الدین زنگی کی غیر حاضری میں وزیر اعظم زنگی کے نائب مقرر ہوئے تھے۔ ان کے پاس زنگی کے قاصد آ جا رہے تھے۔
چونکہ اہل موصل اپنے فاتح کا شاندار استقبال کرنا چاہتے تھے، اس لیے وزیر اعظم نے عماد الدین زنگی سے موصل میں داخلے کی تاریخ مقرر کرا لی تھی اور اس تاریخ کو مشتہر کر دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امیر موصل کو عیسائیوں پر شاندار فتوحات حاصل ہوئی تھی۔ موصل کے مسلمانوں کو اس سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ وہ اپنے امیر کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہر شخص خوش تھا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا تھا۔ مرد تو مرد، عورتیں تک خوش تھی۔ پس مردہ دل کھل گئے تھے، چہروں پر رونق آ گئی تھی، خوشی سے چہرے گلنار ہو گئے تھے۔ استقبال کی تیاریاں بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ کوچہ و بازار کی صفائیاں کی جا رہی تھی، ہر گھر صاف کیا اور سجایا جا رہا تھا، دکانیں آراستہ کی جا رہی تھی، پائیں باغ اور پارک درست کیے جا رہے تھے۔ امیروں اور غریبوں سب پر ایک کیفیت و مسرت طاری تھی اور سب اپنے حسب حیثیت گھروں کی آراستگی میں لگے ہوئے تھے۔ استقبال کا منظر دیکھنے کے لیے باہر سے مہمان آنے لگے تھے۔ صرف کرب و جوار کے علاقے ہی کے لوگ نہیں بلکہ دور دور سے، مثلاً عراق سے، مصر سے، فلسطین سے، شام سے، دمشق اور حلب سے بھی لوگ آئے تھے۔ موصل میں مہمانوں کے آنے سے بھی رونق بڑھ گئی تھی۔ دن اور رات خوب چہل پہل رہتی تھی۔ بازاروں میں ملک ملک کے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے، سب خوش پوش تھے۔ جوں جوں استقبال کی تاریخ قریب آتی جاتی تھی، رونق میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اب راستے اور بازار سجائے جانے لگے تھے۔ بازاروں پر طرح طرح کے خوبصورت سائبان تان دیے گئے تھے، دکانیں دلہن بنا دی گئی تھی، باغیچوں اور گلشنوں میں بہار آ گئی تھی، کلیاں چٹکنے لگی تھی، پودے گل پوش ہو گئے تھے، راستوں پر جو درخت تھے انہیں پھولدار پردوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اللہ کے بندوں سے مسجدیں بھر گئی تھی، دینداری کا زور ہو گیا تھا، بچے تک نماز پڑھنے لگے تھے، علماء کرام محلہ محلہ واز کہنے لگے، ہر مجلس و واز میں لوگ بڑے شوق سے شریک ہوتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے خدا کو یاد کر کے اپنا لیا تھا اور اب ان پر خدا کے لطف و کرم کی بارش ہونے لگی تھی۔ ان کے لیل و نہار خوشی میں بسر ہوتے تھے، ان کی پس مردگی اور افسردہ دلی دور ہو گئی تھی، بشاشی اور خوش دلی اود کر آئی تھی۔ آخر وہ تاریخ بھی آ گئی جس روز عماد الدین زنگی موصل میں داخل ہونے والے تھے۔ اس روز صبح ہی سے راستے اور بازار بھر گئے تھے۔ اس سے ایک روز پہلے کچھ پلٹنے اور رسالے شہر سے باہر غازی عماد الدین زنگی کا استقبال کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ خوش پوش مردوں، بوڑھوں اور جوانوں کے گول پھر رہے تھے۔ جب کچھ دن چڑھا تو پولیس اور فوج کے سپاہی راستوں پر آ گئے۔ ان کے آتے ہی لوگ کناروں پر چلنے لگے، سڑکیں چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر میں فوجی باجوں کی آواز آئی، لوگ جہاں تھے وہیں کھڑے ہو گئے۔ بالا خانوں پر پردہ نشین خواتین آ گئی تھی، ان کے سامنے چلمنے پڑ گئی تھی۔ جن بالا خانوں پر پردے کا انتظام نہ ہو سکا وہاں مرد اور بچے جا چڑھے۔ اس روز موصل شہر میں لوگوں کا طوفان امڈ آیا تھا۔ راستوں کے دونوں کناروں پر بے پناہ ہجوم کھڑا تھا۔ 2 منزلوں پر عورتوں اور لڑکیوں کے ٹھٹ جمع تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے سب اپنے ہر دل عزیز امیر غازی عماد الدین زنگی کی زیارت کرنے آئے تھے۔ جو فتوحات انہوں نے حاصل کی تھی ان سے عام مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ دفعتاً اللہ اکبر کی پرشور آواز آئی۔ اس آواز میں فوجی باجوں کی آواز گم ہو گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ امیر کی سواری شہر میں داخل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ پلٹنے اور رسالے آئے جو استقبال کے لیے گئے تھے۔ ان کے پیچھے کمال تھے اور ان کے ساتھ ان کا رسالہ تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ان پر پھول برسائے گئے اور اللہ اکبر اور کمال زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ان کے بعد دوسرے افسر وہاں اپنے رسالے کے آنے لگے۔ لوگ ہر افسر کا نام لے کر زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ان کے بعد عیسائی قیدی 4 کی قطار میں آئے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمانوں میں جوش اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہی وہ خون خوار درندے تھے جو مسلمانوں کو چیر پھاڑ رہے تھے، مگر مسلمانوں نے ضبط سے کام لیا، انہیں برا تک نہیں کہا۔ قیدیوں کے بعد حشام آئے۔ وہ گھوڑے پر سوار فوجی وردی پہنے بڑی شان سے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی لوگوں نے نعرے لگائے، حشام زندہ باد، کم سن رسالہ دار کی عمر دراز۔ حشام دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو سلام کرتے چلے گئے۔ ان کے بعد غازی عماد الدین زنگی آئے۔ اسلامی علم ان کے سر پر لہرا رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی لوگوں نے اللہ اکبر، مجاہد اسلام زندہ باد، امیر ملت زندہ باد، عماد الدین زنگی زندہ باد، حامی اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ساتھ ہی بالا خانوں سے پھولوں کی بارش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کہیں ان کی سواری کو رکوا کر چھوٹے چھوٹے بچوں نے پھولوں کے ہار ڈالے۔ جب ان کے گلے میں گنجائش نہ رہی تو ان کے گھوڑے کی گردنوں میں ڈالے گئے۔ عماد الدین زنگی کا استقبال مسلمانوں نے ان کے شایان شان کیا۔ مسلمانوں کو مسرور و شادماں دیکھ کر زنگی کو بڑی خوشی ہوئی۔ جس طرف سے ان کی سواری گزری اس طرف کی سڑکیں پھولوں سے ڈھک گئیں۔
جب قصر شاہی پر ان کی سواری پہنچی تو تمام وابستگان دولت نے ان کا استقبال کیا، اور جب وہ قصر کے اندر داخل ہوئے تو بیگموں نے انہیں ہار پہنائے اور خوش آمدید کہا۔ استقبال سے فارغ ہو کر حشام اپنے گھر پہنچے۔ کمال کا گھر ان کا گھر تھا۔ نجمہ ان کے لیے چشمے برآ تھی۔ نجمہ نے استقبال کا نظارہ دیکھا تھا، ان کا رواں رواں خوش ہو رہا تھا۔ کمال ان سے پہلے آ چکے تھے اور انہوں نے حشام کی کارگزاریاں بیان کر دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ رسالے دار ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک عیسائی افسر کو گرفتار کیا ہے۔ نجمہ خوشی سے پھول گئی تھی، ان کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ ہو رہا تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں، بڑی بے صبری سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب حشام آئے اور انہوں نے انہیں سلام کیا تو نجمہ بے اختیار دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، ان کی پیشانی چومنے لگی۔ کچھ وقفے کے بعد جب جوش مسرت کچھ کم ہوا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر کمرے میں پہنچی، اپنے ہاتھ سے ان کی وردی اتاری اور انہیں پنکھا کرنے لگی۔ اس وقت خاصی گرمی ہو رہی تھی، حشام کو پسینہ آ رہا تھا، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ نجمہ انہیں پنکھا کریں، جبکہ کئی کنیزیں بھی وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا، امی جان کیا غضب کر رہی ہیں آپ، مجھے پنکھا دیجیے، میں خود کروں گا۔ نجمہ، نہیں بیٹا، اس وقت میں ہی پنکھا کروں گی، مجھے ہی کرنے دو، میرا بچہ فتوحات کر کے آیا ہے۔ حشام، مگر یہ تو مناسب نہیں ہے امی جان۔ نجمہ، مناسب کیسے نہیں ہے، تم مجاہد ہو، غازی ہو، تمہاری خدمت کرنا تو ہر ایک پر فرض ہے۔ حشام، امی جان اور ابا جان پر نہیں، میرا فرض آپ کی خدمت کرنے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کا ہے۔ آپ نے ہی تو مجھے اس قابل کیا کہ میں اسلام کے لیے سرفروشی کر سکا۔ نجمہ، لیکن میرا جی چاہتا ہے بیٹا۔ حشام نے ان کے ہاتھ سے پنکھا لیتے ہوئے کہا، لیکن میرا فرض مجھے روکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پنکھا لے لیا۔ نجمہ نے ایک کنیز کو اشارہ کیا، وہ حشام کو دوسرا پنکھا کرنے لگی۔ نجمہ، بیٹا جب جنگ شروع ہوئی تو تم نے حصہ لیا؟ حشام، جی ہاں امی جان، جب لڑائی کو دیر ہو گئی تو مجھے جوش آ گیا، میں بھی لڑا، مگر افسوس ہے میرے چھوٹے چھوٹے اور کمزور ہاتھوں نے میری مدد نہیں کی، پھر بھی میں لڑا امی جان، بڑے بڑے موٹے تازوں سے۔ نجمہ ہنس پڑی، کنیزیں بھی مسکرانے لگی۔ حشام کہتے رہے، میں چاہتا تو یہ تھا کہ جو عیسائی میرے سامنے آ جائے میں اسے الٹ دوں، مار ڈالوں، لیکن جب ان پر حملہ کرتا تھا تو ان کی ڈالوں اور زروں میں تلوار یا نیزہ لگ کر اچٹ جاتا تھا، مگر امی جان جب وہ میری طرف مخاطب ہوتا تھا تو… نجمہ نے قطع کلام کر کے کہا، تم گھبرا جاتے تھے؟ حشام، نہیں بلکہ مجھے غصہ آ جاتا تھا، میں اس پر پھر حملہ کرتا، مگر ساتھی سوار میرے ساتھ ہی حملہ کر کے اسے مار ڈالتے، مجھے افسوس ہوتا کہ میں نے اسے کیوں نہ مارا۔ کبھی ایسا بھی ہوا امی جان کہ کسی سوار نے کسی عیسائی پر حملہ کیا اور اس وقت میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس عیسائی کا سر اڑ گیا؟ جب ایسا ہوتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے سامنے ایک عیسائی افسر آ گیا، میں نے اسے نیزہ مارا، وہ گھوڑے سے گر گیا، میرے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا، اس کے پاس بہت کچھ سونے کا سامان تھا، امیر موصل نے وہ سب سامان مجھے دلا دیا۔ نجمہ، اللہ تمہیں اس سے زیادہ جرت و ہمت عطا کرے۔ حشام، امی جان میرا عہدہ بھی تو بڑھ گیا ہے، اب میں 500 سواروں کا رسالہ دار ہو گیا ہوں۔ نجمہ نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے رتبہ تیرا اور زیادہ، میرے بچے انشاءاللہ تو ایک دن سپہ سالار ہو کر رہے گا۔ حشام، اب امی جان ایک بات اور کہنی ہے مجھے۔ نجمہ، کہو بیٹا۔ حشام، ایک امی اور آئی ہے میرے ساتھ۔ نجمہ کا چہرہ اتر گیا، انہوں نے کہا، کیا تمہاری امی مل گئی؟ حشام، نہیں، وہ میری امی جان کی سہیلی ہیں، میرے وطن الفرامہ کی رہنے والی ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی حشام تھا، وہ کھو گیا ہے، وہ یہ سن کر کہ میرا نام حشام ہے بے ہوش ہو گئی تھی، بڑی نیک اور شریف ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرنے لگی ہیں، کیا تم انہیں اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دو گی امی جان؟ نجمہ کچھ تذبذب میں پڑ گئی، انہیں حشام سے کچھ ایسی محبت ہو گئی تھی جیسے وہ ان کے ہی وطن سے ہیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور عورت ان جیسے محبت کرے اور ان کی محبت میں شریک ہو جائے۔ انہیں چپ دیکھ کر حشام نے کہا، امی جان کیا تم انہیں اپنے پاس نہ رکھو گی؟ میں نے تو ان سے وعدہ کر لیا ہے، انہوں نے کہا تھا جن کے پاس تم رہتے ہو مجھے کنیز سمجھ کر تو رکھ لیں گے۔ نجمہ چونکی، انہوں نے کہا، نہیں، میرے بیٹے کی امی کی سہیلی کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، وہ میری بہن بن کر رہیں گی، میں ضرور انہیں اپنے پاس رکھوں گی حشام۔ حشام خوش ہو گئے، انہوں نے کہا، وہ اسرب میں عیسائیوں کے پاس قید تھی، بیچاری بہت غمزدہ ہے، ابا جان نے اسرب ہی میں انہیں اپنے پاس محل میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، اب آپ نے بھی منظور کر لیا۔ امی جان جب مجھے اسرب میں مال غنیمت ملا تو میں ابا جان کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا اپنی نئی امی جان کو دو، وہ خوش ہو جائیں گی، میں ان کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا اپنے ابا جان کو دو، خیر سے وہ یہاں موجود ہیں، میں نے کہا انہوں نے ہی کہا ہے کہ میں آپ کو دوں، تب وہ بولی اچھا میں رقے لیتی ہوں، موصل چل کر اپنی امی جان کو دینا، یہ حق انہی کا ہے۔
नजमा: वो कहाँ है हशाम, मुझे उनसे मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया है। हशाम: वो छावनी में है, आप हुक्म दे तो मैं उन्हें ले आऊं। नजमा: जरूर ले आओ, मगर पहले गुस्ल करो, कपड़े बदलो और फिर जाओ, कुछ मेहमान भी तो आए हुए हैं हशाम। हशाम: मेहमान कौन है अम्मी जान, कहाँ से आए हैं? नजमा: तुम्हारी खाला है, हल्ब से आई है और उनकी बेटी है हूर जबी, बड़ी शौक है। हशाम को अपनी खाला और उनकी शौक लड़की के देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। उन्होंने कहा, कहाँ है वो अम्मी जान? नजमा: वो बेटा आज ही वजीर आजम के यहाँ मेहमान होकर गई है, कल आ जाएंगी, जाओ तुम पहले गुस्ल कर लो। हशाम उठे, कनीज़ें उनके साथ चली, मगर अब वो सिपाहियाना जिंदगी के आदी हो गए थे, हर काम खुद करते थे। उन्होंने कनीज़ों को हटा दिया, खुद गुस्ल किया, खुद कपड़े पहने और अम्मी जान के पास आए। देखा तो वो कनीज़ों पर इस वजह से खफा हो रही थी कि उन्होंने हशाम को गुस्ल क्यों नहीं कराया। वो कह रही थी, कैसे गवारा किया तुमने इस बात को कि मेरा बच्चा खुद गुस्ल करे और तुम खड़ी देखती रहो। हशाम ने देखा, गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उन्हें उनसे पहले उस वक्त कुछ कहने की जुर्रत न हुई। उन्होंने उन्हें इससे पहले ऐसे गुस्से की हालत में देखा ही ना था। वो चुपचाप खड़े रह गए। कनीज़ों ने अर्ज किया, हमने बहुत चाहा सैयदा, मगर उन्होंने हमें वहां से अलग कर दिया। नजमा को कनीज़ें और गुलाम सैयदा और कमाल को आका या सैयद कहा करती थी। नजमा बिगड़ रही थी। उन्होंने कहा, उन्होंने मना कर दिया था, मगर तुम्हारा फर्ज क्या था? हमसे कसूर हो गया सैयदा। कनीज़ों ने आजिज़ी से कहा, नजमा अगर मैं कहीं चली जाऊं तो तुम हशाम को वक्त पर खाना भी ना दो। कनीज़ें, ये कैसे मुमकिन है? नजमा, जिस तरह ये मुमकिन है कि तुम उन्हें गुस्ल ना कराओ, कपड़े ना पहनाओ, उनका कोई काम ना करो। कनीज़ें चुप हो गई। वो अपनी गलती पर नादिम थी। हशाम खामोश खड़े थे। नजमा के चेहरे से ऐसा जलाल जाहिर था जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। नजमा ने हशाम की तरफ देखा। उन्हें देखते ही उनका गुस्सा कम होने लगा। उन्होंने कहा, इन कनीज़ों ने तुम्हें गुस्ल नहीं कराया? हशाम ने डरते डरते कहा, अम्मी जान, ये गलती तो मुझसे हुई, इनका कसूर नहीं है। मैं सिपाही हूँ, सिपाही अपना काम खुद किया करते हैं। नजमा चुप हो गई। उनके खामोश होने से हशाम की जुर्रत बढ़ी। वो उनके पास जा बैठे। उन्होंने कहा, अम्मी जान, तुम खफा हो गई? नजमा, नहीं, मैं अपने बेटे से क्यों खफा होंगी? हशाम, अच्छा तो हंसो। नजमा को हंसी आ गई। हशाम ने उनके गले में बाहें डालकर कहा, बड़ी अच्छी है अम्मी जान। उन्होंने उनकी पेशानी चूम कर कहा, बड़ा अच्छा है मेरा बेटा। कनीज़ें भी मुस्कुराने लगी। नजमा ने कहा, मैंने हशाम तुमसे पहले ही दिन कह दिया था कि तुम कनीज़ों से काम लिया करो। हशाम, जी हाँ, मगर मैं सिपाही जो हूँ अम्मी जान। एक कनीज़ ने कहा, सिपाही नहीं, रिसालादार। नजमा, हाँ तुम रिसालादार हो। अच्छा जाओ अपनी नई अम्मी जान को ले आओ। हशाम उठे और चले गए। नजमा ने कनीज़ों को हुक्म दिया कि महल के हर कमरे की हर चीज़ करीने से लगा दे। कनीज़ें कमरों में बिखर गई और जल्दी जल्दी चीज़ें और सामान दुरुस्त करके कमरे सजाने लगी। अगरचे महल की सफाई और आरास्तगी कमाल और हशाम के आने से पहले ही अच्छी तरह करा दी गई थी, लेकिन अब उस आरास्तगी में और इजाफा किया जाने लगा। नजमा कुछ फिक्रमंद थी और कुछ खुश। फिक्रमंद इसलिए थी कि हशाम की एक और अम्मी पैदा हो गई थी। खौफ था कि कहीं उनकी मोहब्बत में दखील ना हो जाए। और खुश इसलिए थी कि हशाम अपनी अम्मी की सहेली को पाकर खुश हुए थे। वो हशाम को खुश देखकर खुश हो जाया करती थी। उन्होंने कमरों में जा जाकर उनकी आरास्तगी देखी। कुछ देर के बाद खुद भी गुस्ल किया, कपड़े बदले, सिंगार किया और बंद संवर कर बैठ गईं। उन्होंने कनीज़ों को हुक्म दिया कि हशाम की नई अम्मी का इस्तकबाल अच्छी तरह किया जाए। थोड़ी देर में शोर हुआ। हशाम और उनकी नई अम्मी आ गई। कनीज़ें इस्तकबाल के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ी। नजमा ने भी सुन लिया। वो भी अपने कमरे से निकल आई। सबसे पहले हशाम दाखिल हुए। उनके साथ एक खातून आ रही थी। कनीज़ों ने उन्हें निहायत अदब से सलाम किया। जिस तरीके से उन्होंने उनका सलाम लिया उससे जाहिर होता था कि वो ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जिसमें कनीज़ें रहती थी। यही वो खातून थी जो हशाम की नई अम्मी थी। नजमा उनकी तरफ बढ़ी। खातून ने सलाम में पेशकदमी की। हालांकि नजमा उन्हें सलाम करना चाहती थी। नजमा ने कंधा पेशानी से उनके सलाम का जवाब दिया और खलूसे दिल से उनका इस्तकबाल किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। नजमा उन्हें अपने साथ लाई और एक आरास्ता कमरे में दाखिल हुई। उस कमरे के आधे हिस्से में बड़ी बड़ी चौकियों का फर्श था। उन पर दरी बिछी थी। दरी पर दबीज कालीन थे और कालीनों पर अतलस की कारचोबी काम की मसनद थी। मसनद के बीच में एक बड़ा तकिया रखा था। उस तकिए के गिलाफ पर भी कारचोबी का काम हो रहा था। नजमा ने खातून से सदर में बैठने की दरख्वास्त की। खातून ने कहा, मेरी ये मजाल नहीं है, मैं तो कनीज बनकर यहाँ आई हूँ। नजमा ने जल्दी से कहा, कौन कहता है तुम मेरी बहन हो, बहन बनकर आई हो। खातून ने कुछ खुश और कुछ मगमूम होकर कहा, बहन? नजमा, हाँ बहन बोलो, मेरी बहन बनना मंजूर है। खातून,
ایک خانمہ خراب کو بہن بناتی ہو؟ نجمہ: مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو تم میری بہن ہو، حشام کی امی ہونے کی حیثیت سے بھی بہن ہو گئی۔ خاتون: تم بڑی نیک ہو، اس سے بھی زیادہ جس قدر حشام نے تمہاری تعریف کی تھی۔ نجمہ نے مسکرا کر کہا: شکریہ، مگر میں باتوں میں آنے والی نہیں، اقرار کرو کہ تم نے میری بہن بننا منظور کر لیا۔ خاتون: اگر تم مجھے یہ عزت دیتی ہو تو بصد افتخار اور شکریہ منظور ہے۔ نجمہ خوش ہو گئی، انہوں نے کہا: ہم 2 بہنیں تھیں، اب 3 ہو گئیں، حشام کی بدولت ہمارے خاندان میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ خاتون نے مسکرا کر کہا: تم بہت ہی وسیع اخلاق ہو، اس سے بھی زیادہ جتنا میں نے حشام کی باتوں سے اندازہ کیا تھا۔ نجمہ: اچھا، تو حشام نے تمہیں بہت سی باتیں بتا دی ہیں؟ خاتون: یہ تمہاری باتوں کے سوا اور باتیں ہی نہ کرتے تھے، تمہارے اخلاق کی، تمہاری محبت کی، ایثار کی، ہمدردی کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ حشام اس وقت وہاں نہیں تھے، وہ کنیزوں کے ساتھ باہر ہی رہ گئے تھے یا کہیں چلے گئے تھے۔ نجمہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی رنگت سلونی تھی مگر نقش و نگار بڑے دل فریب تھے، آنکھیں نہایت دلکش تھی۔ اگر ان کا رنگ گورا یا گندمی ہوتا تو بہت زیادہ حسین ہوتی۔ ان کے چہرے سے وقار اور ان کی اداؤں سے تمکنت ظاہر تھی۔ نجمہ نے کہا: اچھا، اب میری درخواست منظور کرو اور مسند پر چل کر بیٹھو۔ خاتون: بہن کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ وہ تکیے کے سہارے سے مسند پر جا بیٹھی۔ ان کے وہاں بیٹھنے سے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اسی جگہ کے لیے موزوں ہیں۔ نجمہ نے مسند کے کنارے پر بیٹھنا چاہا۔ خاتون نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا: جب مجھے بہن بنا لیا ہے تو اب پرہیز کیسا، میرے پاس بیٹھو۔ نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا: بڑی بہن کا ادب تو ضروری ہے۔ خاتون نے ہنس کر کہا: شوخ بہنیں ادب نہیں کیا کرتی۔ نجمہ: مگر میں شوخ نہیں ہوں۔ خاتون: ابھی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نجمہ: معاف کرنا، تم شوخ معلوم ہوتی ہو۔ خاتون کچھ افسردہ ہو گئی، انہوں نے کہا: ہاں کبھی شوخ تھی میں، مگر… وہ چپ ہو گئی۔ نجمہ سمجھ گئی کہ انہیں گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا ہے اور اس یاد نے انہیں افسردہ خاطر کر دیا ہے۔ انہوں نے ان کے دل سے یہ اثر دور کرنے کے لیے کہا: تمہاری باتوں سے شوخی اور خوش دلی ٹپک رہی ہے۔ ارے حشام کہاں چلے گئے؟ خاتون کو اب حشام کا خیال آیا، انہوں نے دیکھا وہ وہاں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا: شاید باہر ہی رہ گئے۔ نجمہ نے کہا: بہت ہی نیک بچہ ہے اور ہونہار بھی۔ خاتون: یہ کیا کچھ کم بات ہے کہ انہوں نے تمہارے دل میں گھر کر لیا ہے؟ نجمہ: میں تو انہیں دیکھ کر جیتی ہوں، میرے کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں خواب میں ایک بچہ دیکھا کرتی تھی، حیران تھی کہ یہ بچہ کون ہے، آخر خدا نے وہ بچہ میرے پاس بھیج دیا، وہ حشام ہے۔ خاتون: وہ بھی تمہیں اپنی امی ہی کے برابر چاہتے ہیں؟ نجمہ: کہتے ہیں میں سپاہی ہو گیا ہوں۔ خاتون: لڑائی میں انہوں نے بڑی جانبازی کی ہے، امیر ان سے بہت خوش ہیں، کم سن رسالہ دار کہا کرتے ہیں۔ اس وقت وہاں حشام آئے، کئی کنیزیں چند صندوقچے اٹھائے لا رہی تھی، انہوں نے وہ صندوقچے چوکی کے قریب رکھ دیے۔ خاتون نے ان کی چابیاں حشام کو دے کر کہا: بیٹا کھولو ان صندوقچوں کو اور مال غنیمت اپنی امی جان کو دو۔ حشام نے صندوقچے کھولنے شروع کیے، کھولتے جاتے تھے اور ان کا سامان قالینوں پر سجاتے جاتے تھے۔ یہ سب چیزیں چاندی سونے کی تھی، چند زیورات سونے کے مرصع با جواہر تھے۔ ان کی چمک دمک سے وہ کمرہ جگمگانے لگا۔ نجمہ کی آنکھیں انہیں دیکھ کر کھلی رہ گئی۔ انہوں نے کہا: بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے؟ حشام: جی ہاں امی جان، ایک صندوقچے میں درہم اور دینار تھے، ابھی کئی صندوق کھولنے باقی رہ گئے تھے۔ نجمہ نے کہا: انہیں بھی کھولو۔ حشام نے کہا: ان صندوقچوں میں ابا جان کا حصہ ہے، انہیں وہی کھولیں گے۔ نجمہ: کیا تمہارے پاس ان کی چابیاں نہیں ہیں؟ حشام: ہیں، مگر امی جان اچھا یہی ہے کہ ابا جان انہیں کھولیں۔ نجمہ: سمجھ کی بات کہی تم نے یہ۔ حشام نجمہ سے مخاطب ہو کر: اچھا تو قبول کیجئے انہیں امی جان۔ نجمہ: بیٹا یہ خاتون کی طرف اشارہ کر کے ان کی خدمت میں پیش کرو۔ حشام: میں نے اسرب ہی میں پیش کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنی امی جان کو دینا، اب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ خاتون: یہ تمہارا ہی حق ہے، قبول کرو تم اسے۔ نجمہ: تم نے اور انہوں نے کہہ دیا، میں نے اپنا حق پا لیا، مگر اب یہ تمہارا حق ہے۔ خاتون: میرا حق بھی تمہارا ہی حق ہے، تم اسے قبول کرو۔ نجمہ: قبول کر لیا۔ خاتون خوش ہو گئی، ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ نجمہ نے کہا: اب یہ مال غنیمت میرا ہو گیا۔ خاتون: بے شک تمہارا ہی ہے اور تم ہی اس کی مستحق ہو۔ نجمہ: کیوں بیٹا حشام؟ حشام: جی ہاں امی جان۔ نجمہ نے خاتون سے مخاطب ہو کر کہا: اب اگر میں تم سے کوئی درخواست کروں؟ خاتون: درخواست نہیں، حکم کہو۔ نجمہ: یہ یاد رکھو تم میری بڑی بہن ہو۔ خاتون نے مسکرا کر کہا: اچھا چھوٹی بہن کیا کہتی ہو تم؟ نجمہ: یہ مال غنیمت میری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کرو۔ خاتون: مگر میں اسے کیا کروں گی نجمہ؟
نجمہ: جو چاہے کرنا، کہہ دو قبول کیا۔ خاتون: میں اپنی بہن کی بات ٹال نہیں سکتی، قبول کیا۔ نجمہ خوش ہو گئی، ہشام کے چہرے سے بھی معلوم ہوتا تھا وہ بھی خوش ہو گئے۔ نجمہ نے وہ سب دولت صندوقچوں میں خود بھری، کنیزوں سے اٹھوائی اور خاتون کو ساتھ لے کر اس کمرے میں رکھ آئیں جو ان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس طرح ہشام کی وجہ سے ان دو نیک اور نرم دل خواتین کا ملاپ ہوا۔